کیا گیا ہے. سہیل صاحب دیکھیے، مگر ایک طریقے، لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ، چونکہ آپ تینوں کا ایک ہی اوپینین ہے اس کے اوپر، مگر جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت کے اندر ہیں جنہوں نے کابینہ میں پوزیشن اٹھائی ہے، یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچ کے کابینہ کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ سمجھتے ہیں کوئی اگست تک تو نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا نا کہ جی اگر اگست میں چھوڑیں گے تو پھر اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے. یہ کچھ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. اور کل ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کہی کہ ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں، ہماری اپنی اوپینین ہے کہ جی اگلے سال تک جو ہے اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی. یہ ان کا ایک سٹیک سسٹم کے اندر ہے، تو یہ پھر چلانے کی بھی تو کوشش کریں گے نا جی. جی دیکھیں، کوشش تو کرنی چاہیے. ہماری بھی خواہش ہے سب کی کہ یہ حکومت چلے اور 1 سال تک چلے اور پوری ٹینیور مکمل کریں. اور کوشش سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہوگا، ڈیپ سیٹڈ انٹرسٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، وہ ہوش مندی، وہ سنجیدگی ان پارٹنرز میں نظر نہیں آ رہی. جو جس طرح سے بلاول گئے ہیں لندن، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اختلاف رائے ہے، منسٹریوں کے اندر اختلاف ہے، منسٹریوں کی تقسیم کے اوپر اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہاں پہ طے نہیں ہوا، اسی لیے وہ اختلاف طے کرنے لندن گئے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اے این پی اور بی این پی اور باقی بھی کئی سے بہت سارے پارٹنرز مطمئن نہیں ہیں، بہت ساری وزارتیں جو ہیں ان پہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو اس سارے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو پارٹنر ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے، ان میں وہ بردباری نہیں ہے، ان میں وہ برداشت نہیں ہے، بلکہ ان میں وہ سنجیدگی نہیں ہے جو اس کولیشن کو چلانے کے لیے چاہیے. اور جتنا سخت وقت ہے، جیسے افتخار صاحب اور جیسے زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، ایک معاشی کرائسس ہے، ایک سیاسی کرائسس ہے. اس کے اندر تو آپ کو ایک سپر ٹیم چاہیے جو ان کرائسس سے نکال کے آپ کو الیکشن کی طرف لے کے جائے. لیکن یہ سپر ٹیم نہیں بن پا رہی. میرا خیال ہے یہ بانمتی کا کنبہ ہی ہے. توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، شہباز شریف صاحب کو ہمت دے کہ سپر سینڈو بن جائے اور اس سارے کرائسس سے خود ہی اکیلے نکال سکیں. وگرنہ اس کابینہ کے حالات اور اس کابینہ کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے حالات تو کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آتے. مگر سہیل صاحب یہ بھی بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیا رول ہوگا اس پورے سیٹ اپ کے اندر؟ ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری تو گئے ہیں لندن میاں نواز شریف صاحب سے بات کرنے، تو اٹس ویری آبویس the last word lies with میاں نواز شریف. تو ان کا کیا انفلوئنس ہوگا اس حکومت کے اوپر؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا انفلوئنس ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو مریم نواز صاحبہ سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی آپ کو بھی جب وہ کیسز سے فارغ ہوں تو خارجہ امور کا مشیر بنایا جا سکتا ہے. اچھا. آپ دیکھیں طارق فاطمی صاحب جو ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے نواز شریف کے کہنے پہ ہی مشیر بنایا گیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ مکمل ان سے صلاح مشورہ ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں مریم صاحبہ جو ہیں ابھی وہ بھی سسٹم میں اکاموڈیٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی اکاموڈیٹ ہوں گے. حمزہ صاحب تو چیف منسٹر بن گئے اگرچہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے مریم بھی اس سیٹ اپ میں کہیں نہ کہیں آئیں گی. فی الحال تو ابھی ان کے کیس ہیں، شاید کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لگیں گے کیسز سے وہ فری ہوں نااہلی سے، تو پھر ان کو بھی ظاہر ہے اکاموڈیٹ کیا جائے گا. تو سارے سسٹم کے اندر میاں نواز شریف کی سٹیک موجود ہے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ان سے مشورہ کر رہے ہیں شہباز شریف اور ان کے مشورے سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں.